محترم بزرگوں اور دوستوں، دعوت کی یہ مبارک محنت جو پورے عالم میں ہو رہی ہے، مشرق میں بھی، مغرب میں بھی، شمال میں بھی، جنوب میں بھی، یہ اصل میں اپنی زندگیوں کے بنانے کی محنت ہے۔ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو تبلیغ کی جا رہی ہے، لیکن اصلاً محنت کا جو رخ ہے وہ اپنی زندگیوں کے بنانے کی طرف ہے۔ جیسے ابھی میں یہاں سے بات کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، جماعتیں نکلتی ہیں گشتوں میں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو نماز کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں۔ تعلیم ہوتی ہے مسجدوں میں تو لوگ یہ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم کو کتاب پڑھ کر سنائی جا رہی ہے۔ تو بظاہر دعوت کی محنت کا رخ دوسروں کی طرف ہے، لیکن نیتوں کا رخ اپنی طرف ہے۔ تو یہ ساری محنت، چاہے وہ اجتماع ہو ضلع کے لیول کا، صوبے کے لیول کا، یا حلقوں کے اعتبار سے، یا مسجدوں کے اعتبار سے، یہ سب کا مقصود اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ہم سب کی زندگیاں جو ہے وہ بن جائیں۔ کیا ہے؟ زندگیاں کیا ہو جائیں؟ بن جائیں۔ ادھر ہی دیکھتے رہو، ادھر ادھر دیکھو کہ نظر چوک جائے گی تو دھیان بھی بڑھ جائے گا۔ تو یہ ساری محنت کا ہے کہ یہ بولو زندگیوں کے بنانے کی محنت، اور زندگیاں بنتی ہیں دین کے زندگیوں میں آنے سے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجا کرتے تھے تاکہ وہ آنے کے بعد انسانوں کے اندر، اپنے دور کے لوگوں کے اندر، اپنی امت کے اندر، اپنی قوم کے اندر اس بات کی محنت کریں کہ ان کی زندگیوں میں دین آ جائے۔ اس لیے کہ دین کے بغیر کوئی کامیاب ہوا ہے نہ ہوگا۔ کامیابی کل بھی دین میں تھی، آج بھی دین میں ہے، اور آئندہ بھی دین ہی میں رہے گی۔ یہ طے شدہ بات ہے اللہ کی طرف سے۔ دو باتوں کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے روز اول ہی سے فرما دیا تھا، اور وہ فیصلہ قیامت تک کے لیے ہے۔ وہ کیا فیصلہ تھا؟ جس وقت تو آدم علیہ السلام سے چوک ہو گئی اور وہ درخت کے قریب چلے گئے جس سے منع کیا گیا تھا، تو پھر اس لغزش پر، اس خطا پر انہیں زمین پر اتارا گیا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام سے یہ فرمایا تھا کہ نبی جی، آپ کا ٹھکانہ قیامت تک کے زمین ہوگا، تمہیں زمین پر اتارا جا رہا ہے۔ ایک بات تو یہ فرمائی۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ ہم تمہارے لیے اور تمہاری اولاد کے لیے، ہم سب کون ہیں؟ اولاد آدم۔ انسان اولاد آدم کہلاتی ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام ہم سب کے جد امجد ہیں، ہم سب کے دادا اور پردادا اور ابا ہیں، اور مائی حوا علیہ السلام ساری انسانیت کی ماں ہے۔ اس لیے اس انسان کو اولاد آدم کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے لیے اور آپ کی اولاد کے لیے ہم احکامات اتارتے رہیں گے، ہدایات اتارتے رہیں گے، زندگی گزارنے کا طریقہ اتارتے رہیں گے۔ جو ان ہدایات کے مطابق، ان ذمہ داریوں کے مطابق، ان احکامات کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں گے، ہم انہیں کامیاب کریں گے، بامراد کریں گے۔ ایک فیصلہ تو اللہ نے یہ سنا دیا، کن کو کامیاب کریں گے؟ جو ہدایات اللہ اتاریں گے انسانوں کے لیے، جو احکامات، جو ذمہ داریاں، اس کو جو لوگ بھی پورا کریں گے، کالے ہوں کہ گورے، ایشین ہوں کہ یورپین، شیخ ہوں کہ سید، عرب ہوں کہ عجم، پڑھے لکھے ہوں بے پڑھے، جن ہو یا انس، مرد ہو یا عورتیں، سب کے لیے یکساں اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ ان کو ہم کامیاب اور بامراد کریں گے۔ اور یہ فیصلہ قیامت تک کے لیے اللہ نے فرما دیا۔ اور دوسرا فیصلہ اللہ نے یہ فرمایا کہ جو ان ذمہ داریوں کو پورا نہیں کریں گے اور ان ہدایات پہ عمل نہیں کریں گے جو ہم اتارتے رہیں گے نبیوں کے ذریعے سے، تو وہ ناکام ہوں گے، نامراد ہوں گے۔ یہ فیصلہ اللہ نے قیامت تک کے لیے کر دیا۔ چنانچہ ہم اور آپ جانتے ہیں، قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے واقعات بیان کیے ہیں کہ جن لوگوں نے ذمہ داریوں کو پورا کیا، خدا کے حکموں کو پورا کیا، دین پر چلے، انبیاء کرام کی دعوت پہ لبیک کہا، ایمان لائے، اللہ کو ایک مانا، اور جو ہدایات نبی اللہ کی طرف سے لے کر آتے تو اس پہ عمل کیا، تو اللہ پاک نے انہیں کامیاب کیا۔ وہ دنیا میں بھی سرخرو ہوئے، اور آخرت میں بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں ہم اپنے مہمان خانہ جنت میں داخل کریں گے۔ اور جن لوگوں نے ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا، خدا کے حکموں پر نہیں چلے، نبی کی بات کو نہیں مانا، دین پر نہیں چلے، نافرمانی کی، ذمہ داریوں کو بھلا دیا،
تو پھر ان کا حشر جو ہوا قرآن نے اس کو بیان کیا ہے کہ وہ ہلاک کر دیے گئے. جیسے نوح علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ نوح علیہ السلام 950 سال تک قوم کو ہدایات کی طرف، احکامات کی طرف بلاتے رہے، لیکن قوم نے ان کی بات کو نہیں مانا سوائے 80-82 لوگوں کے. تو اللہ پاک نے ایسا پانی کا سیلاب اور طوفان آسمان سے بھی زمین سے بھی نازل کیا کہ ساری قوم دریا برد ہو گئی، ہلاک ہو گئی. صرف وہی لوگ بچے جو ایمان لائے، جنہوں نے خدا کے حکموں کو پورا کیا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قوم شعیب کا واقعہ بیان کیا کہ تجارت کی منڈیاں ان کے ہاتھ میں تھی. ادھر دیکھتے رہو، سب 2 ہاتھ پیر کے انسان ہیں جو آ رہے ہیں. اگر کوئی 4 ہاتھ کا آئے گا آپ ان سب دیکھیں گے انشاءاللہ. میں بھی بات بند کر دوں گا، دیکھو بھائی 4 ہاتھ کا آیا، 3 آنکھ کا آیا، بلکہ بھاگیں گے دیکھ کے آپ لوگ. تو ذرا ادھر ہی دیکھتے رہے. یہ حضرات کیوں چل پھر رہے ہیں؟ ذرا بیٹھ جائیں، بلا وجہ کیوں چل رہے ہیں؟ دیکھو آپ حضرات جو ہے نا، جو آگے چل رہے ہیں، یہ آگے چلنا پھرنا بند کر دیں. اس کی وجہ سے لوگ جو ہے آپ کو دیکھ رہے ہیں، مجمع میں انتشار کا سبب بنیں گے. تو ادھر سے کیوں جا رہے ہیں؟ ادھر سے نکل کے چلیے، پہلے سے جانا چاہیے نا. چلیے جلدی سے روانہ ہو جائے باقی لوگ. اب باقی حضرات دوسرے راستے سے جائیں، بس وہیں سے جانے دے بھائی. ذرا سا وہاں کوئی آدمی کھڑا رہے نا. یہ جتنے آگے ان کو روانہ کر دو، اب باقی وہاں سے چھوڑتے رہے. بھائی درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا. تو بات یہ عرض کی جا رہی تھی کہ اللہ نے واقعات کے ذریعے سے اپنے بندوں کو یہ سمجھایا ہے کہ تم دین پر چلو گے تو ہم کامیاب کریں گے. اسباب میں، شکلوں میں، نقشوں میں اس میں کامیابی نہیں ہے، بلکہ کامیابی اللہ کے حکموں کے پورا کرنے میں اور وقت کے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں میں ہے. اس بات کو اللہ نے قرآن میں جا بجا بیان کیا ہے، اور کتنے قوموں کے واقعات بیان کیے ہیں کہ اگر کامیابی مال میں ہوتی تو قارون کامیاب ہو جاتا، کامیابی اکثریت میں ہوتی تو نوح علیہ السلام کے زمانے کے لوگ کامیاب ہو جاتے، اور کامیابی دولت میں ہوتی تو قارون کو اللہ نے کتنی دولت دی تھی. یعنی اس کے خزانے کی چابیاں 40 پہلوان مل کر اٹھاتے تھے. وہ اس کے لیے مشکل ہو جاتا تھا اٹھانا. 40 اونٹ پر لاد کر لے جائی جاتی تھی، تو اس کے خزانے کتنے ہوں گے. اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھسا دیا. فرعون کے پاس ملک مصر تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا، خدائی کا دعویٰ کیا. اللہ نے 6 لاکھ فوجوں کے ساتھ دریائے نیل میں غرق کر دیا. اس کا وزیر حامان وزارت کی کرسی پر رہ کے ناکام ہو گیا. نمرود پوری دنیا کا بادشاہ تھا، لیکن اس نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا، ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے سے ذلت یعنی عزت کی کے نقشوں میں رکھ کر اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا اور اسے ناکام کیا. ایک لنگڑا مچھر اس کے دماغ میں ناک کے راستے سے گھس گیا، اور اس کے بعد اس کے سر میں اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ باقاعدہ ایک ملازم رکھا تھا، اس کے سر پہ جوتا مارا جاتا تھا تو اس کو سکون ملتا تھا. یعنی عزت کے نقشے میں اللہ جوتا کھلوا رہے. ایک مرتبہ کچھ زور سے ہی ہاتھ اس کا چل گیا تو اس کا سر ہی الگ ہو گیا، اور اس میں سے وہ مچھر جو ہے وہ کبوتر کے برابر اس کا بھیجا کھا کے اتنا بڑا ہو گیا تھا، اور کبوتر کے برابر ہو کے اڑ گیا اور وہ مر گیا نمرود. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ نقشوں میں کامیابی نہیں ہے، کامیابی تو دین کے اندر ہے. جیسے کل بھی گنا میٹھا تھا، آج کیا ہے؟ کڑوا ہے. ارے بولو نا، آج بھی میٹھا ہے اور کل بھی میٹھا رہے گا. شہد کل بھی میٹھی تھی، آج بھی میٹھی ہے، آئندہ بھی میٹھی رہے گی. نمک میں کھارا پن کل بھی تھا، آج بھی ہے، آئندہ بھی رہے گا. لیمو میں ترش پن کل بھی تھا، آج بھی ہے، آئندہ بھی رہے گا. مرچ تیز کل بھی تھا، آج بھی ہے، آئندہ بھی رہے گا. جیسے ان میں کوئی فرق نہیں ہوا ہے، ایسی کامیابی کل بھی دین ہی میں تھی، آج بھی دین میں ہے، اور آئندہ بھی دین ہی میں رہے گی. یہ بھی اللہ کی طرف سے طے ہے. اس میں کوئی تبدیلی اور کوئی پریورتن ہونے والا نہیں ہے. جب سے انسان دنیا میں آیا ہے، آنکھ سے دیکھ رہا ہے، پیر سے چل رہا ہے، ہاتھ سے پکڑ رہا ہے، کان سے بول رہا ہے، کان سے سن رہا ہے، اور زبان سے بول رہا ہے، تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اور آئندہ بھی نہیں ہوگی. تو بالکل اسی طریقے سے کامیابی کل بھی دین میں تھی، آج بھی دین میں ہے، آئندہ بھی دین ہی میں